ڈپٹی سیکٹری اطلاعات مولانا سمیع الحق سواتی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہاں تشریف فرما کراچی کے جید علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران اور ہمارے ہر دل عزیز انتہائی معزز اور مدبر شخصیت جمعیت علماء اسلام ضلع جنوبی کے امیر حضرت مولانا نور الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب آپ نے سنا۔ ان کے خطاب کے بعد کسی کی گفتگو باقی نہیں رہتی، اور جس جامع انداز میں انہوں نے آپ کے سامنے خطاب فرمایا ہے، یہ وہ حقائق ہیں کہ جن حقائق سے ہم میں سے ہر ایک کا سامنا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم ہمارے لیے اس گئے گزرے دور میں بہت بڑی غنیمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کے اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور کے اندر مسجد کا یہ ماحول داڑھی اور پگڑی اور مذہبی شناخت لبرل قوتوں کے لیے ناقابل برداشت بن چکا ہے، اور وہ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ کس طرح اس ملک کی شناخت سے اسلام کا یہ لاحقہ اور سابقہ ختم کیا جائے، تاکہ یہ ملک صحیح معنوں میں ان کی عیاشیوں کی اماجگاہ بن سکے، ان کے ان عزائم کو وہ عزائم ان کے پائے تکمیل کو پہنچیں، جو عزائم اور جو ڈیوٹیاں وہ اپنے انگریز آقاؤں سے لے کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس مذہبی شناخت کے ساتھ، اس مذہبی جماعت کے ساتھ اور اس مذہبی کاز کے ساتھ دنیا ہمیں اور آپ کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ ہمیں اپنے علماء کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور گزشتہ روز اس ملک کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان قائد اعظم نے مذہب کے نام پر حاصل نہیں کیا تھا۔ ہمارے شیر خیبر حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نے ان کو سینٹ کے اندر جواب دیا کہ یہ وہ خانہ بدوش ہیں جنہیں اپنا گھر معلوم نہیں ہے کہ انہیں کل کو کس گھر میں جانا ہے، اور یہ آتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے کردار کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی کس وجہ سے حاصل کیا گیا تھا یہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام مذہبی جماعت کی صورت میں اس ملک میں برداشت نہیں ہے، اس پر بین ہونا چاہیے، اسے بند ہو جانا چاہیے۔ عزیزان محترم، آپ ان سے اندازہ لگائیں
کہ یہ وہ مقتدر قوتوں کے اشاروں پر چلنے والے وہ بلبلے ہیں جنہیں جمعیت علماء اسلام کی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن میں کامیابی برداشت نہیں ہو رہی۔ بلدیاتی الیکشن کیا ہے؟ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ بلدیاتی نمائندے گلی محلوں تک محدود رہیں گے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے سروں پر دستار ہے، وہ جمعیت علماء اسلام کے نمائندے ہیں، وہ مذہبی اقدار رکھنے والے لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام کے نظریاتی کارکن ہیں، یہ انہیں برداشت نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جس مولانا فضل الرحمان صاحب کا حفظہ اللہ کا گزشتہ 3 سال سے انتہائی غلط طریقے سے مسلسل میڈیا ٹرائل کیا گیا، انہیں ہر طرح سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اپنی ان خواتین کے ذریعے بھی، اپنے ان چمچوں اور کرچوں کے ذریعے بھی انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا، لیکن اس کے باوجود قائد محترم کا بیانیہ کامیاب ہوا۔ آپ کی جماعت نے خیبر پختونخوا میں 8 لاکھ سے زائد ووٹ لیے ہیں۔ یہ جو بتاتے ہیں 4 لاکھ ووٹ، 4 لاکھ ووٹ نہیں ہے، یہ آپ کے 8 لاکھ سے زائد ووٹ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام نے اس پرچم کے نیچے اور کتاب کے نشان پر لیے ہیں، اور یہ صرف 17 اضلاع ہیں۔ الحمدللہ آنے والے 17 اضلاع میں صرف 8 تحصیلیں تو ضلع کوہستان کی ہیں انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو تحصیلیں ہوں گی تو انشاءاللہ ان قوتوں سے بھرپور مقابلہ ہوگا۔ یہ قوتیں جو سمجھتی ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا، یہاں جمعیت علماء اسلام کو نہیں ہونا چاہیے، یہاں جمعیت علماء اسلام بھی رہے گی، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ ہم بھولے نہیں ہیں، یہ ہمارے کانوں میں جس طرح مائیں لوریاں سناتی ہیں، یہ ہمارے کانوں میں اسی طرح گونجتا رہا ہے بچپن سے، اور آج بھی یہ گونجتا رہتا ہے۔ اس نعرے کو ہم فراموش نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قوتیں جو پاکستان کی اسلامی شناخت مٹانے کے در پہ ہیں، پاکستان کے اندر دینی مدارس ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور یہ دینی مراکز ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور یہ دینی ماحول ختم کرنے کے در پہ ہیں، ہم ان قوتوں کو اپنی یکجہتی سے یہ بتانا چاہیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا مقابلہ گلی کوچوں میں کوئی اور کرے نہیں کرے، جمعیت علماء اسلام کے یہ ابابیل کریں گے۔ اور آنے والا سندھ کے اس سرزمین پر، اس وادی مہران پر جس طرح جمعیت علماء اسلام نے اپنی قوت کو مضبوط کیا ہے، یہاں پر قادیانی لابی سب سے زیادہ پریشان ہے، کیونکہ قادیانی لابی کے لیے سب سے زیادہ جو ملائم ماحول ہے، جو آراستہ ماحول ہے، وہ سندھ کا ہے۔ سب سے زیادہ غربت سندھ کے ریگستانی اضلاع میں ہے۔ تھر کے اندر قادیانی جا کے اور وہاں پر لالچ دیتے ہیں، پیسے تقسیم کرتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، لنگر وہاں پر کھول دیتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اپنی دعوتی سرگرمیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مخیر حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم اپنی جانی ذمہ داریاں نہیں دے سکتے، ہم مالی تعاون کریں اور ختم نبوت کو مضبوط کریں، اس تحریک کو مضبوط کریں۔ یہ تحریک پورے ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام کے شانہ بشانہ رہ کر، جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی میں، کبھی یہ جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی میں، کبھی جمعیت علماء اسلام ان کی سرپرستی میں، یہ سلسلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور گزشتہ 1954 سے لے کر یہ ختم نبوت کی تحریک پاکستان میں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ چلتی رہے گی۔ اور جس طرح قادیانی ہمیشہ ہر دور کے اندر مولوی سے اور مذہبی شناخت رکھنے والے ممبر پارلیمنٹ سے پریشان رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ قادیانی جج کے سامنے پیش ہوئے۔ قادیانی جج، چونکہ آج بھی ملک کے کئی عہدوں پر ہمیں نہیں معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو قادیانی
عقیدہ رکھتے ہیں اور قادیانی شناخت ہونے کے باوجود مملکت خداداد پاکستان کے ان کریم عہدوں پر موجود ہیں اور ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف وہ دن رات سازشیں کرتے ہیں۔ تو علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سے ایک قادیانی جج نے پوچھا کہ یہ نبوت تو بڑی اچھی چیز ہے، اسے عام ہونا چاہیے۔ تو علامہ افغانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، انہوں نے جیب سے اس وقت کے 100 کا نوٹ نکالا اور فرمانے لگے کہ یہ نوٹ کیسا لگا؟ تو وہ قادیانی جج کہنے لگا بہت اچھا لگا۔ فرمایا کہ اسے بھی عام ہونا چاہیے، ہر کسی کے جیب میں ایک مہر ہونی چاہیے اور اس پر ٹھپا ہونا چاہیے، تاکہ یہ اچھی چیز ہے، عام ہونی چاہیے۔ تو قادیانی جج کہنے لگا کہ یہ نوٹ تو حکومت کے دسترس میں ہے، اس پر مہر یہ حکومت لگا سکتی ہے، کوئی اور لگائے گا تو مجرم ہوگا۔ تو علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح ایک 100 کے نوٹ کی حیثیت حکومت اپنے دسترس اور اپنے قوت سے باہر نہیں چھوڑ سکتی، تو یہ ختم نبوت اور نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنائے، کوئی اور دنیا کی طاقت یہ تقسیم نہیں کر سکتی کہ کل کسی کو پیغمبر بنا دیا، کسی کو نبی بنا دیا۔ یہ پاکستان ہے، اس میں دنیا بھر کی قوتیں آتی رہی ہیں۔ یہاں یوسف قذاب بھی آیا اور عبرت کا نشانہ بن کر چلا گیا۔ اب اس کا جو بیٹا ہے لندن میں بیٹھ کر، اور آپ جدید اور گلوبلائزیشن کے اس دور سے گزر رہے ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ اس کا ذکر کیا ہے، کتوں کی طرح بھونکنا۔ اب اس کے خلیفے یعنی اس کے بیٹے کا، گوہر مہدی کا وہ ذکر ہے، اور وہ اپنے حلقے میں وہ ذکر کراتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے سر اٹھائیں گے، اہل حق اسی طرح ان فتنوں کا تعاقب کریں گے اور ان کو اسی طرح زمین بوس کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم اگر اپنے کاروبار سے وقت نہیں دے سکتے، اپنے دیگر مشاغل سے وقت نہیں نکال سکتے، لیکن کم از کم اخلاقی حمایت علماء کی کر سکتے ہیں۔ آپ کی ایک ووٹ کی پرچی آتی ہے، 5 سال بعد، 3 سال بعد آپ ایک ووٹ کی پرچی، یہ آپ کے پاس امانت ہے، گواہی ہے، شہادت ہے، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب آپ 5 سال بعد کبھی انتخابات کے مرحلے کا سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ علماء کا نمائندہ یا کوئی عالم جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے انتخاب، اس لیاری کو تو 2002 سے پیرس بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور کتنے یہاں کے لوگوں نے ووٹ دیے اور کتنی دفعہ یہاں تبدیلیاں آئیں۔ یہاں پیرس کب بنا اور نہ جانے کب بنے گا، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ ووٹ اگر آپ دیں تو صرف اور صرف اس لیے دیں کہ ان ایوانوں کے اندر دین اسلام اور شعائر اسلام کا دفاع ہو، ختم نبوت کا دفاع ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمتوں کا دفاع ہو۔ اس نام پر اگر آپ ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ باقی ساری چیزیں آپ کی امانت ہیں، آپ تک آئیں گی۔ لیکن کم از کم اس ملک کی جو اسلامی شناخت ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، ان سازشوں کا نہ صرف قلع قمع ہوگا بلکہ وہ قوتیں اس ملک سے، اس مملکت خداداد پاکستان سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر کہیں اور کا رخ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔